میری یہ ویڈیو شاید تھوڑی جذباتی ہو جائے. میرا مقصد کسی کو بھی بلیم کرنا نہیں، کسی پر بھی الزام تراشی کرنا نہیں. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید اب تو شیطان بھی، شاید نہیں، پکا 110% شیطان بھی اب ہماری حرکتوں سے، ہماری اعمال سے شرماتا ہوگا. وہ یہ سوچتا ہوگا کہ مجھے تو ایک سجدہ نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا ملی، اور یہ جو مسلمان ہیں دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا حال ہونا ہے. 1.5 سال کی بچی جس کے اعضاء بھی ابھی تک پورے مضبوطی سے نہیں بنے ہوں گے، جس کا جسم اتنا کچا ہوگا کہ تھوڑی سی بھی چوٹ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس کے ساتھ زیادتی کر دی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سوچ کر بھی نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے. اور وہ جو لڑکا ہے اس کی بھی کوئی اتنی بڑی عمر نہیں، صرف 18 سال کا ہے، مگر اس کی شکل دیکھ کر نا ایک عجیب سی وحشت ہو رہی ہے. عجیب سا وہ بچہ لگ رہا ہے، کسی ماں کا بیٹا ہے، مگر اتنی سی ایج میں اتنی واہیات، اتنی ظلمانہ سوچ کیسے ایک بچے کے اندر آ سکتی ہے؟ ایک بچہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا نا، جب ہم نے اپنے بچوں کے رشتوں کے معیارات کو اتنا اونچا، اتنا ہائی لیول پہ کر دیا، ہم نے نکاح کو بالکل ہی اپنی پہنچ سے دور کر دیا، تو پھر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے غلیظ حرکتیں ہوں گی. یہ ایک چھوٹی سی بچی تھی 1.5 سال کی. ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ڈریس اچھا پہنائیں، لڑکیوں کو پردہ کروائیں. بے شک پردہ کرنا فرض ہے، مگر اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اس بچی کو تو ڈریس کا نہیں پتہ تھا نا. اس کو تو ہر بندہ جو اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے، جو اس کو پیار سے گود میں اٹھا رہا ہے، وہ بچی اس کو اپنا مسیحا سمجھتی ہوگی، اور یہ تو پھر اس کا بھائی تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس کس سے اپنے بچوں کو بچائیں، کس طرح کا ماحول اپنے بچوں کو ہم دیں کہ ہم ان کو سیو کر سکیں. ہم ان کو اسکول نہ بھیجیں، ہم ان کو ٹیوشن نہ بھیجیں، ہم ان کو اپنے گھر میں کس طرح کی سیفٹی دیں. یہ جو سیفٹی ہے نا، اور یہ جو اپنے بچوں کو بچانا ہے، یہ آپ اسلام کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. اسلام کے بغیر یہ سب چیزیں ناممکن ہیں. جب تک آپ خود اسلام پہ چلنے والے نہیں ہوں گے اور آپ کی اولادیں اسلام کو فالو کرنے والی نہیں ہوں گی، تو اس طرح کے درندے بچے پیدا ہوں گے. اس طرح کے معاشرے میں درندہ صفت لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے، جن کے لیے چھوٹی بچیاں بھی ایک شکار ہے، اور بڑی عمر کی عورتیں یا لڑکیاں وہ بھی ایک شکار ہیں. کیونکہ ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ شکار والا مائنڈ ہوتا ہے کہ بس مجھے شکاری ملے اور میں اس کو پکڑ لوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے. یہ بچی بہت معصوم بچی تھی. اس کی ماں نے اس کو گڈ بیڈ ٹچ کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا. ہم کہتے ہیں بچوں کو آج کل گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، تو بھائی یہ تو 1.5 سال کی بچی تھی، اس کو تو ابھی اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھانا آتا ہوگا. تو اتنی سی بچی کو لے کر کسی کے دل میں اتنا بڑا ظلم کیسے بس سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، ان پر تو ویسے ہی اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے. ڈیلی جب آپ فیس بک کھولیں، آپ اپنا کوئی بھی اکاؤنٹ کھولیں نا، ایک بچہ یا ایک بچی یا کبھی کبھی تو زیادہ بچے بھی درندگی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے، ہم سب کو اسلام کو فالو کرنے والا بنائے. دیکھیں ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں نا، یہ سب صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. میں آج بھی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے دین کو اپنا لیں.